شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قریب ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا نداء خفیہ، آہستہ آواز میں پکارا، اور فرمایا رب انی وانا العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بوڑھاپے کو تعبیر کر رہے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر میں سفیدی آ چکی ہے۔ اشتعال کا معنی آپ جانتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو اشتعال دلانا، بھڑکانا۔ لفظی ترجمہ ہے کہ سر میں سفیدی بھڑک اٹھی ہے۔ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے تو بال پھر تیزی سے سفید ہونے لگتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہوا پھر دو ہوئے پھر چار، ایسے نہیں، 2 4 10 20 50 100، اس طرح ایک دم پھر بال سفید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میرے سر میں سفیدی بھڑک اٹھی ہے، یعنی میں بوڑھا بھی ہو چکا ہوں۔ لیکن اتنی بات ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نے آپ سے جب بھی دعا مانگی ہے میں کبھی نامراد نہیں ہوا، کبھی ناکام نہیں ہوا۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ مجھے آپ سے امید ہے کہ میں آپ سے جو مانگوں گا آپ مجھے عطا فرمائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ہم کام کریں، خاص کر دین کا، تو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے، شک پک میں نہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو 72 فرقے ہوں گے، پتہ نہیں یہ فرقہ جنتی ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو ایسا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا، تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، اور ایسے ہی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہاں کہیں شک و شبہ ہو تو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ تو شریعت پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور جب آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اس وقت بھی یقین کے ساتھ، جیسے ہم کسی بڑے سے کچھ مانگتے ہیں، اپنے باپ سے، ماں سے، بھائی سے، تو ہمیں یقین ہوتا ہے، یا اپنے کسی قریبی دوست سے، تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھے منع نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے جب مانگا جائے تو اس وقت یقین نہ ہو؟ اور آج کل ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا پڑھتے ہیں۔ دعا ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ دعائیں پڑھنے کی چیز نہیں، جو پڑھنے والے ہیں وہ وظائف ہیں، وہ دعائیں نہیں ہیں، وہ وظائف ہیں۔ لیکن ہم دعا پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، نہ ہمیں معنی کا پتہ ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، بس یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے سلام پھیرا ہے اب نماز کا، تو اب ہم نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ کہ ہاتھ اٹھانے ہیں اور زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنے ہیں، بس یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے انسان کو گڑ گڑا کر، جیسا کہ میں نے آیت ذکر کی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور اللہ نے یہ طریقہ انسان کو دنیا میں آتے ہی سکھا دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہل نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بات نہیں کر، لیکن اسے اپنی ماں سے دودھ چاہیے۔ اس کے اگر پیمپر خراب ہے، اگر اسے تکلیف ہو رہی ہے، اگر اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ صرف روتا ہے بس۔ ایسا ہی ہے نا، 6 مہینے سال تک جب تک اسے کچھ بولنا، تو وہ اپنی ہر چیز میں روتا ہے، اور رو کر اپنی ماں سے اپنا جو بھی اس نے کروانا ہوتا ہے، جو بھی منوانا ہوتا ہے منوا لیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہوتے ہی یہ سکھا دیا کہ بھائی بڑے ہو کر جب کچھ مانگنا ہے تو میرے سامنے رونا ہے۔ جیسے بچپن میں ماں باپ کے سامنے رونا ہے، تو بڑے ہو کر میرے سامنے اگر رو کر مانگو گے تو ہم عطا فرمائیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اچھا یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں تاکہ آپ کو آگے ترجمہ سمجھ میں آئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، نرینہ اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا وغیرہ نہیں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام پڑھیں گے آپ واقعہ آگے کہ قرآن اندازی ہوئی تھی تو یہ ان کے حصے میں آئی تھی۔
اس کی کون پرورش کرے گا؟ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تھی تو کون پرورش کرے گا؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کی قرآن اندازی نکلی تھی اور یہ ان کے حصے میں آئی تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا حضرت مریم کو کہ بند کمرے میں ہے اور وہاں یہ تازہ کھجوریں کھا رہی، حالانکہ کھجوروں کا موسم نہیں تھا۔ تو جب انہوں نے یہ ایک اللہ کی قدرت کاملہ پر تو یقین تھا پہلے بھی، ایک ہوتا ہے یقین ہونا اور ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ بیت اللہ ہے، اور عین الیقین یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یقین تو اب بھی ہے، ایک یہ کہ آپ وہاں کھڑے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے کسی بات کا ذہن میں ہونا اور ایک ہوتا ہے کسی کا آپ کے ساتھ کچھ ہو جانا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد نہیں ہوئی جوانی میں، تو بڑھاپے میں کہاں سے ہوگی، اولاد ہونے کے چانسز نہیں۔ لیکن جس رب نے اس بچی کو بے موسم پھل عطا کیے ہیں، موسم نہیں ہے لیکن اللہ نے دے دیے، تو ایسے اللہ تعالی ہمیں، ٹھیک ہے اس عمر میں اولاد نہیں ہو سکتی، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میرا رب تو دعا قبول کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ تو کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے۔ اچھا، اس عمر میں آ کر ان کے اندر یہ جذبہ کیوں پیدا ہوا کہ اولاد ہونی چاہیے؟ وہ اس لیے کہ آگے اسی کا ذکر ترجمے میں بھی ہوگا کہ ان کے جو چچا کے بیٹے تھے، یعنی جو ان کے بھتیجے تھے، وہ کوئی اتنا پڑھے لکھے نہیں تھے، دین کو آگے لے کر چلنے والے نہیں تھے، تو یہ پیغمبر بھی تھے، اپنے علاقے کے جو ایک دینی اعتبار سے جو منصب ہوتا ہے وہ بھی ان کو حاصل تھا۔ تو ان کی خواہش یہ تھی کہ میرا یہ علمی سلسلہ، یہ دینی سلسلہ لے کر آگے چلنے والا کوئی ہو۔ جب میری اولاد نہیں ہے اور رشتہ داروں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا ان میں حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اس کو لے کر چلیں، تو پھر یہ سلسلہ تو میرے اوپر ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ایک بیٹے کی، اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اپنے بعض رشتہ داروں سے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں سے خوف ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو آپ مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا کر دیجیے۔ ولیہ کا معنی یہاں پر وارث، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اسے آپ اے میرے رب ایسا بنا دیجیے کہ وہ سب کا پسندیدہ ہو، آپ اسے سب کا پسندیدہ بنا دیجیے۔